اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 127ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 144 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آیت کی تلاوت اور اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما اللہ بغافل عما یعملون۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا چہرہ انتظار وحی میں آسمان کی طرف بار بار اٹھتا دیکھ لیا۔ ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، تو لیجئے اپنا منہ نماز میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے، اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو نماز پڑھتے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ وہ فتنہ و فساد کی باتیں کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، یعنی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا چہرہ انتظار وحی میں آسمان کی طرف بار بار اٹھتا دیکھ لیا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح جذبہ دینی کے ماتحت اس کا یقین تھا کہ اب جب کہ امامت بنی اسرائیل سے چھن چکی ہے تو ان کا قبلہ بھی قبلہ امت نہیں رہ سکتا، تحویل کا حکم اب آ کر رہے گا، اور فرشتے وحی کے انتظار میں آپ کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ یہاں اسی کیفیت کا بیان ہے۔ حق تعالیٰ اگرچہ ہرگز کسی جہت کا پابند، کسی مکان سے محدود نہیں، تاہم تجلیات خاصہ کو قرآن میں آسمان کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ بوقت اضطرار و دعا آسمان کی طرف منہ کرنا موجبات قبول میں سے ہے، بلکہ اس نسبت علوی سے کمال یقین اور تصفیہ قلب میں اور مدد ملتی ہے۔ اور آگے فرمایا گیا، یعنی ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قرار پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو قبول کیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یعنی تو لیجئے اپنا منہ نماز میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے۔ یہاں اس سے مراد جہت اور سمت ہے۔ حرام کے معنی ممنوع چیز کے ہیں۔ حرم کو اس لیے حرام کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں بہت سی باتیں ممنوع ہیں جن کی پابندی لازم ہے۔ گویا کہ ان ممنوعات کی وجہ سے یہ عزت والی جگہ ہو گئی، اور المسجد الحرام کے معنی عزت و حرمت والی مسجد کے بھی آتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو نماز پڑھتے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ اب صراحت کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے کہ حالت نماز میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ،
یعنی وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے برحق ہے، یعنی حکم تحویل قبلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے نہیں بلکہ سراسر حکم ربانی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یعنی مگر اس کے باوجود جو کچھ وہ فتنہ و فساد کی باتیں کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ جو بھی وہ حق و صداقت کو چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ حق و صداقت کو چھپانے کا واحد نتیجہ فتنہ و فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے چھپانے کی اس عمل سے بھی غافل نہیں ہے اور ان فتنہ و فساد کی باتوں سے بے خبر نہیں جو مسلسل کیے جا رہے تھے۔ مولانا عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں مذکور ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کے طریق پر ہوں گے اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں خشوع و خضوع ضروری ہے کہ عنوان سے صاحب تفسیر رقم تراز ہیں۔ حضرت عباس کا بیان ہے، حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہاں کے اکثر باشندے یہود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ یہود اس سے بہت خوش ہوئے۔ آپ کئی ماہ تک اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت قبلہ ابراہیمی کی طرف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا، اس پر یہود کہنے لگے کہ اس قبلے سے کیوں ہٹ گئے، جس کے جواب میں کہا گیا مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور فرمایا جدھر تمہارا منہ ہو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اور فرمایا کہ اگلا قبلہ امتحاناً تھا۔ ابو نعیم میں روایت برا مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے تک تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، لیکن آپ کا پسندیدہ امر یہ تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے آپ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عصر کی نماز ادا کی۔ پھر نمازیوں میں سے ایک شخص مسجد والوں کے پاس گیا، وہ رکوع کے حالت میں تھے۔ اس نے کہا میں حلفیہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف کی طرف نماز ادا کی۔ یہ سن کر وہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیت اللہ شریف کی طرف پھر گئے۔ ابن مردویہ میں بروایت ابن عمر مروی ہے کہ پہلی نماز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف ادا کی وہ ظہر کی نماز ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ پہلی نماز کعبہ کی طرف نماز عصر کی ادا کی ہوئی تھی۔ البتہ سفر میں سواری پر نفل پڑھنے والا جدھر سواری جا رہی ہو ادھر ہی نفل ادا کرنے کے لیے اس کی دل کی توجہ کعبے کی طرف ہونی کافی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہودی جو چاہیں باتیں بنا لیں، لیکن ان کے دل جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی اللہ کی جانب سے ہے اور برحق ہے، کیونکہ یہ خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن یہ لوگ کفر و عناد اور تکبر و حسد کی وجہ سے اسے چھپاتے تھے۔ اللہ بھی ان کی ان کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اب آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس سے حکمت لے سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کے قیام سے مقصود لوگوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جدھر بھی رخ کریں ادھر اللہ تعالیٰ ملتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ قبلہ پرستی کا نہیں بلکہ رب کائنات کی پرستش کا حکم ہے۔ وہ جدھر بھی حکم دے سر آنکھوں پر۔ اگر کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا تو اطاعت کے لیے سر تسلیم خم تھا، اور اب اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آ گیا تو اسی وقت بلا چونچرا ادھر رخ کر دیا۔ بس مسلم وہی شخص ہوتا ہے جو خالق و مالک کا ہر حکم ہر وقت ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فتنہ و فساد پھیلانا اس کی زندگی سے باہر ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ساری کچھ اہم ترین چیزیں تھیں جو پیش کر دی گئی۔ یہاں وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔